अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमायूं इफ्तिखार राजा है और बहुत से दोस्तों का सवाल था कि बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन जो है यहाँ पर कुछ पुरस्रार चीज़ें हो रही हैं। क्या होने वाला है यहाँ पे, किस तरफ मार्केट जाने वाली है? क्योंकि बहुत से डीलर्स मार्केट में ये बात फैला रहे हैं कि बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन जो है ये ख़त्म होने वाला है और यहाँ पर जितने भी प्लॉट की फ़ाइल्स हैं उन सब को सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ये प्लॉट्स ख़त्म हो के नया कोई ब्लॉक या नया कोई फ़ेज़ यहाँ पे आएगा और फिर जिन लोगों के पास भी प्लॉट्स हैं उनके पास सिर्फ सर्टिफिकेट रह जाएंगे। तो इस वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा गिरने लगी है, जिसकी वजह से लोगों में एक पैनिक फैलने लगा है। तो एक बात मैं बता दूं कि पहले भी मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था कि प्रोविज़नल का लफ्ज़ जो बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन के प्लॉट नंबर के साथ जो ऐड हुआ है, इसकी वजह ये है कि मैप इसका चेंज होने वाला है, क्योंकि जो प्रीवियस मैप था उसके अकॉर्डिंग भी काफ़ी हद तक डेवलपमेंट नहीं हो सकी और लैंड एक्वायर नहीं हो सकी। तो प्रोविज़नल का मतलब ही ये होता है कि आर्जी नंबर ये एलोकेट किया गया है, चेंज हो सकता है, प्लॉट नंबर चेंज हो सकता है। इस चीज़ को लेके बहुत से डीलर्स अफवाहें फैला रहे हैं कि फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन ख़त्म होने वाला है, अब सर्टिफिकेट मिलेंगे। सर्टिफिकेट की बात जो है वो अवामी विलास 3 जो है उसकी वजह से आ रही है कि लोगों का एक माइंड बन गया है, डीलरों को एक बहाना मिल गया है कि बहरिया टाउन ने अवामी विलास 3 डिलीवर जब नहीं किया था तो उन्होंने सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन दिया था, DHA ने भी सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए हैं। तो ये भी एक एक्सक्यूज़ या बहाना मिल जाता है लोगों को जब भी मार्केट गिरानी होती है। तो ये सारी र्यूमर्स सिर्फ डीलर्स की तरफ से फैलाई जा रही हैं। बहरिया टाउन की मैनेजमेंट ने इससे लाताल्लुकी का इजहार किया है, उनका कोई ऐसा प्लान नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि डीलर्स मार्केट गिराना क्यों चाहते हैं? ऑल्दो बहुत अच्छे रेट्स के ऊपर ट्रेड कर रही थी फाइल्स, लेकिन डीलरों को क्या फ़ायदा इससे? अच्छा भला रेट चला गया था तो लोग चले गए हैं। इतनी सेल परचेज बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन में नहीं हो रही इतने ज़्यादा रेट्स के ऊपर, तो डीलरों ने गिराना ही है उसे नीचे ताकि कुछ ना कुछ बाइंग इसके अंदर स्टार्ट हो सके। लेकिन कहानी का एक दूसरा रुख भी है। आपको याद होगा कि जब रिंग रोड रावलपिंडी का इफ्तिताह हुआ था उस वक़्त रातों रात इतने ज़्यादा रेट बढ़ गए थे कि बहुत से डीलर्स, जिन लोगों को नहीं मालूम था कि रिंग रोड रावलपिंडी का इफ्तिताह होने वाला है, लोग एक शक की, तमाम लोग बेशमूल डीलर्स और इन्वेस्टर्स एक शक की कैफियत में थे कि पता नहीं इफ्तिताह होगा या नहीं होगा। पहले भी 10 दफ़ा होने वाला था, फिर रुक गया। तो अचानक जब इफ्तिताह हो गया था और रेट बहुत ऊपर चले गए थे, बहुत ज़्यादा जंप कर गए थे, उस वक़्त बहुत से डीलर्स अफसोस कर रहे थे कि काश पहले पता होता तो कुछ इन्वेंट्री उठा के रख लेते, कुछ प्लॉट अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए रख लेते। तो अगर 30-35 लाख के वो प्लॉट ख़रीदते तो 45 या 55 लाख के वो जाकर फिर बेच सकते थे। यानी चंद दिनों के अंदर इतना बड़ा उन लोगों को जंप मिल सकता था। तो बहुत से डीलर इस वजह से गेम से आउट हो गए थे और आपको याद होगा कि उसके फ़ौरन बाद ये 2 अफवाहें उड़ना स्टार्ट हो गई थी मार्केट में कि बहरिया ऑर्चर्ड जो है ये DHA में जा रहा है और फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन जो है ये ख़त्म करके फ़ेज़ 8 के अंदर ज़म करने वाले हैं। उस वक़्त भी ये 2 अफवाहें उड़ी थी, लेकिन क्या रिज़ल्ट निकला? कुछ रिज़ल्ट नहीं निकला, क्योंकि इसमें कोई हकीकत नहीं थी। और उस वक़्त भी मैंने मैनेजमेंट से मालूम करके आप सबको बताया था कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो उस वक़्त भी अफवाहें उड़ाकर और रेट नीचे गिराकर डीलर्स का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही था कि लो रेट के ऊपर वो अपनी इन्वेंट्री बना सकें, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें, जिसका चांस उनसे मिस हो गया था। तो अभी भी अगर देखा जाए तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या जो भी इदारे हों,
ان سب کی طرف سے رنگ روڈ راولپنڈی کی کنسٹرکشن پہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سے یا کمشنر سے یا چیئرمین RDA سے جو بھی ملنے جاتا ہے، رنگ روڈ راولپنڈی سے ریلیٹڈ ہی سوال ان سب کے مائنڈ میں ہوتا ہے۔ تو اندرون خانہ جو تیاریاں اس کی چل رہی ہیں، اور پچھلے کچھ دنوں میں جو بیانات وغیرہ آئے ہیں، جو انٹرویوز وغیرہ آئے ہیں، اسے لگ رہا ہے کہ جلد ہی اس کا کام سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ اور حسب روایت بحریہ ٹاؤن کی جو مارکیٹ ہے، جو ڈیلرز ہیں، وہ اس کو ڈیکریز کرنے لگے ہیں، ریٹ نیچے لانے لگے ہیں کہ اس سے پہلے اگر کام سٹارٹ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ پلاٹس پاس ہوں تاکہ ایک جمپ لگائی جا سکے، ایک کمایا جا سکے۔ لوگ اوبویسلی یہ ریومرز سوچ کے پریشان ہوں گے اور مارکیٹ میں کوڑیوں کے دام پہ پلاٹس پھینکیں گے کہ مارکیٹ تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور مین گینر اس کے اندر انویسٹرز اور ڈیلرز ہوں گے۔ اچھا، ایک چیز نوٹ کرنے قابل ہے کہ جس ٹائم آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ رنگ روڈ شاید نہ بنے، اسی ٹائم پہ فیصل ٹاؤن فیز 2 اور ملٹی گارڈنز فیز 2 رنگ روڈ کا نام ہی استعمال کر کے اپنی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں کہ یہ رنگ روڈ کے بہت نزدیک ہیں، اور وہاں پہ کچھ بھی ابھی کنسٹرکشن نہیں ہے، انسٹالمنٹ پہ چیزیں ہیں، پھر بھی ان کی قیمتیں 28 اور 31 لاکھ کی لانچ کی گئی ہیں۔ فیصل ٹاؤن فیز 2 میں انسٹالمنٹ پہ پلاٹ تقریباً 28 لاکھ کا ہے، اور ملٹی گارڈنز فیز 2 کے اندر انسٹالمنٹ پہ پلاٹ تقریباً 31 لاکھ کا ہے۔ لیکن اگر بحریہ ٹاؤن کے اندر آپ دیکھیں تو 5 مرلے کا کافی ایریا براؤننگ کی ہوئی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کا کام چل رہا ہے، دن رات بحریہ ٹاؤن کی مشینری لگی ہوئی ہے۔ لاسٹ ویک ہی ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی جس میں آپ سب کو بتایا تھا کہ جنرل جاوید اقبال جو ہیں، انہوں نے بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کی ڈیولپمنٹ کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے نئی بیرکس، نئے سٹاف کی ریزیڈنس کے لیے بیرکس وغیرہ یہاں تیار کرنا سٹارٹ کر دی ہیں، اور بہت تیزی سے ابھی کام اس پہ سٹارٹ ہونے والا ہے۔ حالانکہ کافی سارے ایریے کی براؤننگ کی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن جو ہے، اس کی 5 مرلے کی فائل 25 لاکھ سے بھی نیچے 20-22 لاکھ کے اراؤنڈ گرا دی گئی ہے۔ اگر انسٹالمنٹ کے اندر ایک چیز 31 لاکھ 28 لاکھ کی مل رہی ہے، جو کہ اتنی اچھی لوکیشن نہیں ہے، سراؤنڈنگ میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے، بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے ساتھ تو بحریہ ٹاؤن فیز 8 ٹچ ہوتا ہے، آبادی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، اس کی لوکیشن تو بہت اچھی ہے، تو 20-22 لاکھ کا 5 مرلے کا گفٹڈ کا ریٹ کسی صورت جسٹیفائی نہیں کرتا۔ ایکچول ریٹ اس کا 30 لاکھ کے اراؤنڈ ہی ہونا چاہیے۔ لیکن آپ جانتے ہوں گے کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ لانچ ہونے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ڈیلر برادری کو پتہ چل جاتا ہے، انٹرنل سورسز سے کافی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، وہ پہلے مارکیٹ گراتے ہیں، اس کے بعد مارکیٹ اٹھاتے ہیں۔ تو ابھی اس فیز میں مارکیٹ گرائی جا رہی ہے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد مارکیٹ اٹھائی جائے گی، اور جو دوست پینک میں آ کے اپنے پلاٹس بیچ رہے ہیں، ان افواہوں کا شکار ہو رہے ہیں، کل کے دن وہ پچھتائیں گے۔ اور ویسے بھی ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، ایک تھمز رول ہے کہ جب بھی ڈاؤن مارکیٹ ہو، بیچ کے آپ نے نہیں نکلنا۔ آپ نے اچھے ریٹ پہ خریدا ہوا ہے تو بیچ کے نکلنے کے بجائے آپ اسے ہولڈ کر کے رکھیں، کل وہ جب دوبارہ جمپ لگتی ہے تو پچھلا جو پیک لیول بنا ہوا تھا اس سے بھی اوپر ریٹ جائیں گے اس کے۔ اور اگر یہ اب سیٹلائٹ ویو کے ذریعے دیکھیں، یہ سارا ایریا بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن میں براؤن کیا ہوا ہے، یہاں پہ گلیاں بھی بنی ہوئی ہیں، کافی کٹنگ کی ہوئی ہے۔ اگر یہ ختم کر رہے ہیں اور صرف سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں تو یہ سارا ایریا یہ کس کے لیے براؤن کی ہے؟ ڈیولپمنٹ کس کے لیے چل رہی ہے؟ جب پلاٹ ہولڈرز کی طرف سے کوئی شور نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو بحریہ کی مینجمنٹ کو کس چیز کی پریشانی ہوگی کہ وہ ان فائلز کو کنورٹ کر دیں سرٹیفکیٹ کے اندر؟ عوامی ولاز 3 کے اندر تو لوگوں کو پریشانی تھی کہ ہمیں کوئی سیف ایگزٹ دیا جائے، تو سرٹیفکیٹس آئے تھے، لیکن ابھی تو فیز 8 ایکسٹینشن کا کام تیزی کے ساتھ چلنے لگا ہوا ہے، بہت سارا ایریا براؤن کر کے رکھ دی ہے، کچھ ایریا ڈیولپ بھی کر دی ہے، پلاٹس بھی بن گئے ہیں، فٹ پاتھ بن گئے ہیں۔ پریسنٹ 3 کا ایک بڑا سارا ایریا آپ دیکھ لیں، پریسنٹ 6 کا دیکھ لیں،
پریسنٹ 1 کے اندر کافی گلیاں تیار ہو چکی ہیں، جو تھوڑا بہت کام رہتا ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد ہی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو لوگوں کی باتوں میں آ کر پریشان ہونے کے بجائے اور اپنی چیزیں کوڑیوں کے دام بیچنے کے بجائے اگر انویسٹمنٹ کی ہے تو آنکھیں بند کر کے کچھ عرصے تک بیٹھیں، انشاءاللہ بہت جلد حالات چینج ہو جائیں گے اور یہ انویسٹمنٹ آپ کی بہت جلد آپ کو پروفٹ دے گی۔ یہ مایوسی ساری ڈیلرز کی طرف سے ہی پھیلائی جاتی ہے، حالانکہ دوسری سوسائٹیز میں کوئی مایوسی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل فیصل ٹاؤن فیز 2، ملٹی گارڈنز فیز 2 یا کیپٹل سمارٹ سٹی اگر دیکھیں، وہ ٹھیک سے پرفارم کرنے لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ لوگ انویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ پروفٹ یہاں سے ہو سکتا ہے مل جائے۔ تو ایک منظم انداز سے جو اس طرح کے سٹیپ کیے جاتے ہیں، خدا را اس کا نشانہ مت بنا کریں، سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کریں اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا سارا پیسہ لگا کے بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے اگر یہ لینڈ ساری ڈیولپ کی ہے، اس لیے نہیں کی کہ یہاں پر پلاٹ بنا کر بیچنے، ڈیولپمنٹ چارجز لینے، پوزیشن چارجز لینے، اس کے علاوہ یوٹیلیٹی چارجز لینے اور ٹرانسفر فی وغیرہ بھی لینے۔ گھر بنتے ہیں تو ان سے منتھلی مینٹیننس چارجز لینے والی انکم ساری چھوڑ دیں اور ان فائلز کو سرٹیفکیٹ میں کنورٹ کرا کے اپنا بھی نقصان کر لیں اور اپنے کلائنٹس کا بھی نقصان کر لیں۔ تو بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کہیں نہیں جا رہا، کوئی ختم نہیں ہو رہا، نہ ہی اس کی فائلز سرٹیفکیٹس میں کنورٹ ہو رہی ہیں۔ پروویژنل کا ورڈ صرف اور صرف اس لیے لکھا گیا ہے کہ اس کا میپ چینج ہونے والا ہے۔ حوصلہ رکھیں، جم کے انویسٹمنٹ کریں اور بہت جلد ڈیولپمنٹ سپیڈ اپ ہونے والی ہے۔ آج جو کوڑیوں کے دام پہ آپ کا پلاٹ ہے، یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو یہ 35-40 لاکھ کا 10 مرلے کا پلاٹ آپ کا 1 کروڑ سے اوپر ہی ہوگا۔ تو چیزوں کو سمجھیں، مارکیٹ ڈائنامکس کو سمجھیں۔ مزید رنگ روڈ بھی اگر بن جاتی ہے تو 1.5 کروڑ تک اس کا ریٹ جانے کا چانس ہے، کیونکہ یہ فیس ہے بحریہ ٹاؤن کا۔ رنگ روڈ راولپنڈی بن جاتی ہے تو فیس اس کا جی ٹی روڈ والا گیٹ نہیں ہوگا، فیس اس کا رنگ روڈ والا گیٹ ہوگا۔ آج اگر اپنی فائل آپ پھینک دیں گے تو رنگ روڈ راولپنڈی کا بینیفٹ اور ڈیولپمنٹ کا سارا بینیفٹ تھوڑے سے عرصے میں کوئی اور اٹھا کر لے جائے گا اور آپ پچھتاتے رہیں گے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔